نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ سعادات قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سلیم اللہ عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم موضوع پر کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور کن پر واجب ہیں، کس صورت میں دیے جائیں گے، ان کا نصاب کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، محترم سامعین گرامی، صدقہ اور صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور صدقہ اس کا ذکر حدیث میں ہے، اسی لیے صدقہ واجب ہے۔ قرآن میں بالکل واضح الفاظ میں تو صدقۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے، البتہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اشارتاً اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کا ذکر کیا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں صدقۃ الفطر کا ذکر موجود ہے، اسی لیے زکوٰۃ فرض ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایک تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق ہے کہ زکوٰۃ وہ واجب ہوتی، فرض ہوتی ہے، اس میں ایک معین مقدار ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے، یا اس مقدار کا نقدی رقم موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا اتنی مالیت کا سونا یہ موجود ہے، تو اور پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر سال گزرنا بھی شرط ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں نصاب تو 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس صبح صادق سے پہلے اتنا پیسہ آ گیا کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی کی بے مقدار پہنچتی ہے وہ رقم، تو اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں نمو ہونا شرط ہے، یعنی ایسا مال ہو کہ جس میں نمو پایا جاتا ہو۔ اگر کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں جو اس کے زیر استعمال ہیں، 8-10 پلاٹ ہیں جو اس کے زیر استعمال ہیں، لیکن وہ مال تجارت کی نیت سے نہیں خریدے گئے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت 1 ڈنر سیٹ کی ہے، لیکن اس کے پاس 3 ڈنر سیٹ ہیں، 2 ڈنر سیٹ زائد ہیں، اسی طرح اس کے پاس جو ہے وہ استعمال کے جو لباس ہے، کپڑے ہیں، وہ زائد ہیں، تو جو ان سب کی مالیت کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل کر کے اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ تو صدقہ فطر کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے، زکوٰۃ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر وہ جن چیزوں میں جس کو دیا جائے گا وہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقہ فطر بھی انہی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ وہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جاتی، بلکہ خود جس کے اوپر واجب ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حالانکہ صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اپنا بھی دینا ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور ساتھ میں اس نے ان کا بھی دینا ہے جو اس کی زیر کفالت ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے نابالغ جو بچے ہیں، بالغ نہیں، بالغ بچے اس میں شامل نہیں ہیں، نابالغ بچوں کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر بھی اسی نے دینی ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، اور صدقۃ الفطر میں عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے اور نابالغ ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر آپ اپنی بیوی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح بالغ اولاد کی طرف سے بھی آپ صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گے، ماں باپ کی طرف سے بھی آپ صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو پھر ان کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کس وقت دینا چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر عید سے پہلے دے دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ جو غریب اور مساکین ہیں ان کے ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ اس میں اسی طرح تقریباً 1 دہاڑی دار مزدور کی مزدوری ہوتی ہے،
اور یہ اسی لیے بھی ہے چونکہ وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہم پہلے ہی صدقۃ الفطر ان کو ادا کریں تاکہ وہ ہماری خوشیوں کے اندر برابر شریک ہو سکے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی نے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کی نماز پڑھ کے بھی اس کو ادا نہیں کرتا تو بھی اس نے ادا کرنا ہے بعد میں، لیکن اس کو اگرچہ ثواب تو عید الفطر کا صدقۃ الفطر کا نہیں ملے گا وہ والا، لیکن پھر بھی اس کے ذمے یہ صدقۃ الفطر ہے، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے اندر آپ کیا چیز دے سکتے ہیں، کس چیز کا نصاب ہے؟ جس طرح زکوٰۃ کے اندر ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، زکوٰۃ میں سونا ہونا ہے، چاندی ہونا ہے، نقدی مال ہونا ہے، مال تجارت کا ہونا ہے، یہ چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کا نصاب سب سے پہلے جو یا گندم یا آٹا، 2.25 سیر آٹا ہو یا گندم ہو۔ اسی طرح اگر کشمش، کھجور اور جو ہے تو یہ 3.5 سیر ہونی چاہیے۔ اب اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ دونوں چیزیں دے سکتے ہیں، چاہے تو کوئی 3.5 کلو کھجور دے دے یا کشمش دے دے یا جو دے دے یا 2.25 سیر گندم دے دے یا آٹا دے دے۔ یہ چاہیں تو ان کی مقدار جو پیسے بنتے ہیں آپ جس ملک میں ہیں اس حساب سے اس کی آپ رقم ادا کریں گے۔ اور اسی طرح جہاں پر آپ دے رہے ہیں ان فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے دیں، ایسا نہ ہو کہ جب ہم دوسرے معاملات تو کریں وہ اچھے ہائی لیول کے، لیکن صدقۃ الفطر ہم دیں آٹے اور گندم کے حساب سے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیرا اور آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔